السلام علیکم۔ میں سموسے کی ریڑھی لگا کر گھر کی گزر بسر کر رہا تھا۔ 7 بیٹیوں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ دن رات سوچتا کہ ان کے رشتے کیسے کروں گا، ان کو اگلے گھر رخصت کیسے کروں گا، مگر ایک دن گھر واپس آیا تو بیٹیاں رو رہی تھیں۔ پتہ چلا میری چھوٹی 2 بیٹیاں وفات پا گئی ہیں۔ میں نے دل میں شکر کیا، بیٹیوں کو دفن کیا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اگلے دن میری 2 اور بیٹیاں وفات پا گئیں۔ پریشانی میں رات بھر جاگتا رہا تو آدھی رات کو انکشاف ہوا کہ یہ تو میری بڑی بیٹیوں نے۔ میرا نام جاوید ہے اور میں عام سا انسان ہوں جو ہر روز کی طرح زندگی کی گاڑی کو دھکے دے کر کھینچ رہا ہے۔ میری شادی کو کئی سال ہو چکے تھے۔ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے دل میں کچھ عجیب سا ہوا، ایک اندیکھا سا بوجھ، جیسے میرے خوابوں کو کسی نے کچل دیا ہو۔ لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ پہلی اولاد ہے، خیر ہے، اللہ جو بھی دے اس کی مرضی ہوتی ہے، اگلی بار بیٹا ہو جائے گا۔ لیکن جب دوسری بار بھی بیٹی ہوئی اور پھر تیسری بار بھی، تو میرے اندر ایک غصے کی چنگاری مستقل سلگنے لگی۔ میں ہر روز خود کو دلاسے دیتا، لیکن ہر دلاسا کمزور ہوتا۔ چوتھی بار جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں جیسے اندر سے ٹوٹ گیا، اور 5ویں بار بھی وہی ہوا۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے، اور میں یہی سمجھ بیٹھا کہ شاید میرے کسی گناہ کی سزا ہے، یا شاید میری بیوی ہی ایسی تھی جو بیٹیاں ہی پیدا کرتی تھی۔ میں نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں اس کے لیے سختی اور ناراضگی بڑھتی گئی۔ مجھے ہر بار بس ایک ہی خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹا ہو جو میرا سہارا بنے، میرے نام کو آگے بڑھائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ لیکن ہر بار میرے ہاتھوں میں صرف بیٹیوں کی جھولی آتی رہی۔ پھر وہ دن بھی آیا جس دن میری بیوی بچہ جنتے ہوئے خود بھی چلی گئی، اور وہ بچہ جو بیٹا تھا وہ بھی دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن میں نے آنکھیں بھیگی تو ضرور، مگر رویا نہیں، کیونکہ مجھے رونا نہیں آتا تھا، مجھے بس غصہ آتا تھا۔ اس دن کے بعد میرا دل مزید پتھر ہو گیا۔ میرے اندر کی انسانیت جیسے دم توڑ چکی تھی۔ میرے سامنے اب 7 بیٹیاں تھیں جو ہر روز جوان ہو رہی تھیں، اور میں بس اپنے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں گن رہا تھا۔ میں ایک غریب انسان ہوں جو گلی کے کونے پر سموسوں کی ریڑھی لگاتا ہے۔ پہلے میری بیوی ساتھ دیتی تھی، وہ سموسے بنا کر دیتی اور میں بیچتا تھا۔ اس کے بعد میری 7 بیٹیاں جڑ گئیں، انہوں نے بھی میری مدد شروع کی، مگر کام وہی رہا، کمانا مجھے ہی پڑتا تھا، اور اب میرے لیے وہ کام بھی بوجھ بن چکا تھا، کیونکہ دن بدن خرچے بڑھتے جا رہے تھے اور کمائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ شام تک جتنا سامان لگایا ہوتا اس کے بھی پیسے پورے نہ ہوتے، اور میں تھک چکا ہوتا، میں اندر سے جل چکا تھا، میں ہر وقت ایک چڑچڑے پن میں رہتا۔ مجھے ذرا سی بات پہ غصہ آتا تھا، میں شام گھر جاتا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ میرے آنے سے پہلے گھر کا ماحول کچھ اور ہوتا تھا، میرے قدم پڑتے ہی جیسے ایک طوفان آ جاتا۔ میری بیٹیاں ڈر کے مارے چپ ہو جاتیں، وہ کہتی بابا غصہ نہ کیا کریں، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ مجھے وہ اپنے سر کا بوجھ لگتی تھی، ایک ایسا بوجھ جو میں اٹھا بھی نہیں سکتا اور پھینک بھی نہیں سکتا، سڑک پہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ بیٹیاں تھیں اور وہ بھی جوان ہو رہی تھیں۔ میرے لیے ان کا ہر لمحہ ایک پریشانی تھا کہ کب کہاں کون سا مسئلہ کھڑا ہو جائے، میری عزت خاک میں مل جائے، کوئی بدنامی ہو جائے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ میرے لیے وہ سب جیسے ایک خوف کی علامت بن چکی تھی جو دن رات میرے پیچھے پیچھے رہتا۔ میرے خاندان میں سب کے سب بیٹے تھے، بیٹوں کا طوفان تھا، ہر گھر میں لڑکے پیدا ہوتے تھے، صرف میرا گھر تھا جو بیٹیوں کی قطار تھی۔ میرے خاندان کے لوگ بھی مجھے طعنے دیتے کہ جاوید تمہاری بیوی باہر کی عورت تھی، اسی لیے اس نے بیٹیاں پیدا کیں، ہمارے خاندان کی عورتیں تو بیٹوں کی ماں بنتی ہیں۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ جاوید تم تو برباد ہو گئے، تمہیں 7 گھروں کا سامنا کرنا پڑے گا، 7 داماد ڈھونڈنے پڑیں گے، 7 دفعہ جہیز بنانا پڑے گا، آج کل تو ایک لڑکی کی شادی مشکل ہے، تم تو یہ سب کرتے کرتے ہی مر جاؤ گے۔ اور مجھے لگتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہتے، میں واقعی ٹوٹ رہا تھا، میری زندگی جیسے ایک بوجھ تھی جو ہر روز اور بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میرے اوپر میری اپنی غلطی کی وجہ سے تھوڑا سا پانی بھی گر جاتا تو میں غصے سے پاگل ہو جاتا اور وہ غصہ بھی اپنی بیٹیوں پر نکالتا۔ میں نے ان پر کبھی ہاتھ تو نہیں اٹھایا، لیکن زبان سے اتنا برا سلوک کیا کہ میری ہر بات ان کے لیے ایک تعزیانہ بن گئی۔ میں دن رات ان کو طعنے دیتا رہتا، کبھی کہتا تمہاری ماں مر گئی تو تم لوگوں کو میرے گلے ڈال گئی، اب میں کیا کروں، میری زندگی تو اس آدمی سے بھی بدتر ہے جسے معلوم ہو کہ وہ مرنے والا ہے، کیونکہ وہ تو سکون سے مرے گا، لیکن میں تو تم لوگوں کے لیے کام کرتے کرتے گدھے کی طرح مروں گا۔ میں دن رات یہی رونا روتا اور ان بچیوں کو سناتا جنہوں نے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ خود نہیں کیا تھا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک بوڑھا سا آدمی ہے جسے جوان لڑکی چاہیے،
اور اگر تم اسے بڑی بیٹی کا رشتہ دے دو تو وہ چپ چاپ رشتہ لے لے گا بغیر جہیز کے۔ تمہاری ایک بیٹی کی ذمہ داری تو ختم ہو جائے گی۔ میری بیٹی کی عمر کوئی بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ چلو ایک سے تو جان چھوٹے گی۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور کہا کہ بلاؤ انہیں شام کو۔ وہ آدمی نہیں بلکہ اس کی بہن شام کو رشتہ دیکھنے آئے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تیار ہو کے باہر آ جانا۔ جب وہ آئی اور بیٹی کو دیکھا تو نہ کوئی خاص تاثر دیا نہ کچھ کہا، بس خاموشی سے دیکھ کر چلی گئی۔ بعد میں اس نے میرے دوست کو کہا کہ یہ لڑکی تو نہ شکل کی اچھی ہے نہ صورت کی، نہ ہی پڑھی لکھی ہے، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے، اوپر سے جہیز بھی نہیں۔ میں نے سنا تو دل میں آگ لگ گئی، مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ وہ کون سا شہزادہ تھا، وہ تو خود بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اب میں نہیں دوں گا اپنی بیٹی کا رشتہ۔ یہ سب اپنی جگہ تھا، لیکن میری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ایک دن میں حسب معمول اپنی ریڑھی لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اچانک میونسپل کارپوریشن والوں نے آ کر میری ریڑھی اٹھا لی اور گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ میں گھر آیا تو پھر غصے سے پاگل ہو گیا اور چیخ چیخ کر بیٹیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تم سب منحوس ہو، تم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر ریڑھی چلی گئی تو کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا؟ جبکہ اندر سے مجھے معلوم تھا کہ میری ہی غلطی تھی، میں نے ریڑھی وہاں کھڑی کی تھی جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس دن کا پورا دن میں نے ریڑھی واپس لینے میں گزار دیا، سفارشیں کروائیں، کچھ پیسے دے کر جان چھڑوائی، اور جب شام کو واپس گھر آیا تو دیکھا میرے گھر کا ماحول کچھ الگ ہی تھا۔ بیٹیاں بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں نے غصے سے کہا کہ اب کیا ہو گیا ہے، کیوں گھر کا ماحول نحوست زدہ بنا رکھا ہے؟ تو وہ سب کچھ چھوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی ساجدہ اور ماجدہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہم سمجھے وہ سو رہی ہیں، لیکن جب کئی بار آوازیں دی تو بھی نہ جاگیں۔ تب جا کر قریب دیکھا تو ان کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ میں سن ہو گیا۔ میں بھاگا اور کمرے میں جا کر دیکھا تو واقعی میری دونوں چھوٹی بیٹیاں جو روز میرے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھیں، اندر بستر پر ایک دوسرے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھیں، اور ان کے چہرے ایسے پرسکون تھے جیسے وہ سو رہی ہوں۔ نہ ان پر کوئی زخم تھا، نہ کوئی نشان، نہ لگتا تھا کہ حادثہ ہوا ہے، نہ چھت گری، نہ کوئی چوٹ آئی، بس وہ دونوں خاموشی سے اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ میں جیسے ہی اندر سے زمین میں دھنس گیا، محلے کی ایک عورت کو بلایا، کیونکہ میری باقی بیٹیاں بھی گھبرا چکی تھیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ محلے والوں نے آ کر بہت مدد کی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ایک ہی دن میں 2 بچیاں اس دنیا سے چلی گئیں۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا بیچاری بچیاں کیسے مر گئیں، آخر کیا ہوا، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کو مٹی کے حوالے کیا۔ اس دن میری بیوی بھی یاد آئی، وہ جو ہمیشہ کہتی تھی میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ آج اس کی 2 بیٹیاں ایک ساتھ چلی گئی تھیں۔ میرے گھر میں کوہرام تھا اور میرے دل میں جیسے پچھتاوے کی آگ لگی تھی۔ میں نے سوچا شاید میں ہی وہ منحوس تھا جو سب کچھ برباد کرتا جا رہا تھا، لیکن اب کچھ بھی کرنے کا وقت گزر چکا تھا اور میں بس آنکھیں بند کیے اپنے گناہوں کی سزا دیکھ رہا تھا کہ کیسے میری چھوٹی سی دنیا مجھ سے چھین لی گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ صبح ہوئی تو میں حسب معمول بیدار ہوا، کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی بڑی بیٹی ماریا کو آواز دی اور کہا ناشتہ بنا دو اور بہنوں کو بھی ناشتہ کرواؤ۔ وہ ہمیشہ پہلے اپنی چھوٹی بہنوں کو ناشتہ کرواتی تھی، پھر آخر میں خود ناشتہ کرتی اور میرے لیے ناشتہ لگاتی۔ آج میں نے جیسے ہی ناشتہ دیکھا تو چونک گیا۔ میرے لیے پورا پراٹھا رکھا گیا تھا، چائے بھی کپ میں زیادہ تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا کیا بات ہے، آج میرے لیے پورا پراٹھا رکھا ہے، ادھر ادھر تو میرے حصے کا آدھا پراٹھا ہوتا ہے، آج اتنی فراغ دلی کیسے؟ تو وہ خاموشی سے بولی بابا وہ ساجدہ اور ماجدہ تو اب نہیں رہیں، اس لیے ان کے حصے کا کھانا بچ گیا۔ یہ سن کر میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا اور بس یہ کہہ سکا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندر سے میں پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں نے ناشتہ پورا کیا۔ شاید پہلی بار میں نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا تھا، کیونکہ اب حصے کم ہو رہے تھے، اور دل ہی دل میں نے سوچا کہ گھر کا خرچ واقعی کم ہو گیا۔ پہلے جو سالن بنایا جاتا وہ کم پڑتا، اب وہی سالن تھوڑا بچ بھی جاتا۔ پہلے روٹیاں بنتی تھی اور آخر میں کوئی نہ کوئی بھوکا رہ جاتا، اب روٹی بچ جاتی۔ پہلے جو چیزیں مہینہ پورا نہیں چلتی تھی، اب میں کچھ دن اضافہ ہو گیا تھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں ان بچیوں کی زندگی میں کیا لکھا تھا، نہ میں زیادہ جیتنا نہ وہ بڑی ہوتی اور ان کی شادیاں ہوتی، ان کا نصیب کیسا ہوتا کون جاتا۔ وہ چلی گئی اپنی ماں کے پاس، وہاں خوش ہوں گی، ایک دن سب نے مرنا ہے، کون رہتا ہے ہمیشہ۔ بس دل کو اسی طرح کی باتوں سے سمجھایا، بلکہ 5 بیٹیوں کا باپ تھا، مجھے 7 کا حصہ ہمیشہ بوجھ لگتا تھا، جب 5 ہو گیا تو مجھے ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اب میرے کندھوں پر 5 بوجھ تھے اور یہ 5 7 کے مقابلے میں مجھے کم اور سنبھالنے کے قابل لگے، لیکن محلے والوں کی زبانیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوئی کہتا ہے سب قدرتی نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے اس بندے نے خود کچھ کیا ہے، آخر 2 بچیاں ایک ہی دن کیسے مر سکتی ہیں؟ کئی لوگ کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس شخص نے خود ہی کچھ کر دیا ہو، لیکن میں اس وقت گھر پر نہیں تھا، یہی ایک دلیل میرے حق میں جاتی، اور شاید اسی لیے لوگ برا سوچنے کے باوجود کچھ سامنے کچھ نہیں کہتے۔
ایک دن میں نے صبح کے وقت اپنی بیٹی ماریا کو صحن میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے قریب سفید رنگ کا کبوتر مرا ہوا پڑا تھا۔ میں نے کہا، یہ کبوتر کیسے مر گیا؟ یہ تو بہت خوبصورت تھا۔ ماریا نے بڑی سادگی سے جواب دیا، بابا، اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور یہ بیچارہ تکلیف میں تھا تو میں نے اس کی تکلیف ختم کر دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ تو کیا تکلیف میں تھا تو کیا زندہ تو تھا؟ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جاتا، ہم پال لیتے۔ مجھے تو کبوتروں کا شوق بھی ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ شوق پورا نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہنے لگی، بابا، جو تکلیف میں ہو، زندہ ہو، وہ کون سی زندگی ہے؟ اس کو سکون مل گیا۔ میں نے یہ کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہاں سے سیکھ رہی ہو یہ سب؟ اس نے بس اتنا کہا، بابا ایسا ہی ہوتا ہے۔ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ایک عجیب سا احساس نظر آیا، جیسے کوئی خاموش طوفان ہو، کوئی دکھ چھپا ہو، یا شاید کوئی سوال ہو جس کا جواب نہ ملا ہو۔ مجھے کچھ پل کے لیے ایسے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن الفاظ اس کے پاس نہیں۔ اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا اور ساری توجہ اس بات پر مرکوز کر دی کہ اس نے کبوتر کو کیوں مارا۔ مجھے اس بات کا صدمہ تھا کیونکہ وہ کبوتر مجھے اچھا لگتا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر پیسے ہوتے تو میں کئی کبوتر پال لیتا۔ یہ میرا شوق تھا، لیکن غربت نے ہر شوق کی جڑ کاٹ دی تھی اور اب ماریا نے اس شوق کی ایک جھلک بھی ختم کر دی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ اگلی بار ایسا نہ کرنا۔ وہ سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر چلی گئی اور میں اس مردہ کبوتر کو اٹھا کر باہر پھینک آیا، لیکن دل میں وہ گونجتا رہا وہ جملہ، جو تکلیف میں ہو اور زندہ ہو، وہ کون سی زندگی ہے؟ میں سوچتا رہا، کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یا یہ سوچ بن چکی تھی جو دن بدن گہرائی اختیار کر رہی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک دن میں صبح جلدی اٹھا، ریڑھی کے سامان کا جائزہ لینے کے بعد ہمیشہ کی طرح کام پر چلا گیا۔ دن معمول کے مطابق گزر رہا تھا، گاہک بھی کچھ خاص نہیں آ رہے تھے، بس وقت کاٹ رہا تھا کہ اچانک میرے فون پر کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ ہمارے محلے کا پرچون والا تھا جس سے میں کبھی کبھار ادھار لے لیا کرتا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ اچانک مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو کبھی ایسے فون نہیں کرتا۔ میں نے فوراً کہا کہ بھائی دیکھو، تمہارے پیسے میں دے دوں گا، بس کچھ دن کی مہلت دو۔ لیکن اس نے فوراً کہا، پیسوں کو بھی بھول جاؤ، تم جلدی گھر پہنچو، تمہارے گھر کچھ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا؟ بتاؤ تو صحیح، میں کام چھوڑ کر کیوں آ جاؤں؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ تم بس آ جاؤ، تمہارے گھر کی حالت بہت خراب ہے۔ میں دل ہی دل میں کانپنے لگا کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ اچانک میری 2 بیٹیوں کی موت ہو گئی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا اور بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ راستے میں دل بار بار دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوا ہوگا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے کے کچھ لوگ میرے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، لیکن کسی کی زبان پر کچھ نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو جو منظر دیکھا، اس نے مجھے ایک پل میں ہی توڑ کر رکھ دیا۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں جو ابھی تک زندہ تھیں، وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ وہ بھی اس طرح اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں جیسے سو رہی ہوں۔ ان کے چہروں پر نہ کوئی زخم تھا، نہ کوئی چوٹ، نہ کوئی خراش، بس خاموشی تھی، ایک گہری اور خوفناک خاموشی۔ میں تیزی سے ان کے قریب گیا، ان کے چہرے چھوئے، ان کے ہاتھ پکڑے، لیکن ان میں زندگی نہیں تھی۔ میں چیخ اٹھا، محلے والوں کو بلایا، سب اندر آ گئے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور دوسری 2 بچیاں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ لوگوں کے چہروں پر اب شک کے آثار تھے۔ کسی نے کہا، یہ سب کچھ عام نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے جیسے کوئی سازش ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور کئی لوگ تو صاف صاف کہنے لگے کہ کہیں یہ سب تم خود تو نہیں کر رہے، کیونکہ ہر بار تم گھر سے باہر ہوتے ہو اور یہی وقت ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی بچی مر جاتی ہے۔ میں اندر سے پھٹ گیا اور چیخ کر کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میں خود تو گھر پر نہیں ہوتا، مجھے فون کر کے بلایا جاتا ہے۔ تم سب جانتے ہو اس دن بھی میں کام پر تھا، آج بھی باہر تھا، تم سب نے مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ میں نے اپنی جان سے پیاری اولاد کھوئی ہے اور تم مجھے ہی قاتل سمجھ رہے ہو۔ محلے والوں نے سب کچھ کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تم گھر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمولی بات نہیں۔ میری بچ جانے والی 3 بیٹیاں بری طرح رو رہی تھیں، ان کی حالت دیکھ کر کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھیں کہ وہ دن بھر گھر میں ہی تھیں، کچھ خاص کام بھی نہیں تھا کیونکہ گھر میں نہ تو ٹی وی ہے، نہ فون، کوئی کتابیں نہ تھیں، نہ کوئی مصروفیت۔ کھانے کے بعد وہ سب سو گئے۔ شام ہوئی تو باقی 2 بہنوں کو اٹھایا، لیکن وہ جاگ ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے تو لگا گہری نیند میں ہے، لیکن جب کئی بار جگایا پھر بھی نہ اٹھی تو گھبراہٹ ہوئی۔ ان کا کھانا بھی دیکھا گیا، لیکن سب نے ایک ہی کھانا کھایا تھا، باقی سب تو ٹھیک تھیں۔ اس کے بعد محلے والوں نے کہا، اس بار ان دونوں بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تاکہ اصل حقیقت سامنے آئے۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ میں خرچہ دیتا ہوں، لیکن تم پوسٹ مارٹم کرواؤ۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر انکار کر دیا اور کہا، اب وہ واپس تو نہیں آنے والی ہیں، پوسٹ مارٹم سے کیا حاصل ہوگا؟ بس ان کو دفن کرنے دو، دل کو مزید صدمے میں نہ ڈالو۔ اس بار بھی محلے والوں نے مدد کی، جنازے کا انتظام کروایا اور میں نے ایک بار پھر اپنی 2 بیٹیوں کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس بار میرے دل میں خوف بھی آ چکا تھا اور افسوس بھی۔ اب میرے گھر سے کل 4 جنازے اٹھ چکے تھے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پہلے جب ساجدہ اور ماجدہ گئی تب تو میں نے دل کو دلاسا دیا کہ ایک دن سب نے جانا ہے، لیکن جب جو دوسری 2 چلی گئیں تو دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے اندر سوال اٹھنے لگے کہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹیاں چاہے جیسی بھی تھیں وہ میری اولاد تھیں،
وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، وہ خاموشی سے گھر کا کام کرتی تھی۔ اب وہ سب ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ میں سوچنے لگا آخر کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک عام بات نہیں ہے، یہ اب میرے لیے آزمائش بن چکی تھی جس میں ہر بار میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ میرے گھر میں وہ رونق، ہنسی خوشی، وہ کہہ بچوں کی آوازیں سب ختم ہو چکی تھیں۔ جو سب سے چھوٹی بیٹیاں تھیں وہ چاروں اب سب اس دنیا میں نہیں تھیں۔ گھر جیسے سونا ہو چکا تھا۔ اب صرف 3 بیٹیاں بچی، ماریہ، حسنہ اور صبا۔ یہ تینوں جوان تھیں۔ ان کا بوجھ بھی اب میرے دل پر مزید بھاری ہو چکا تھا۔ ایک دن ماریہ میرے پاس ہے اور بڑے عجیب لہجے میں کہنے لگی، بابا بڑے دن ہو گئے، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات سنی اور چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، غصہ کس بات پر کروں؟ حالات تو تمہارے سامنے ہیں۔ گھر میں 1 مہینے کے اندر 4 جنازے اٹھے ہیں۔ میری ہمت نہیں رہی کہ اب کسی بات پر چیخ پکار کروں۔ ماریہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پھر تو آپ مطمئن ہوں گے نا؟ میں نے چونک کر کہا، مطمئن کیسے ہوں گا؟ میری 4 بیٹیاں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بابا گھر میں اب صرف 4 افراد کم ہو گئے، خرچہ بھی آدھا رہ گیا ہے، تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے میرے سامنے سے۔ اس وقت مجھے لگا شاید وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ وہی تو تھی جو پورے گھر کی ذمہ دار بن چکی تھی۔ وہی تو تھی جس نے اپنا بچپن قربان کر دیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد چھوٹی سی عمر میں اس نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے تھے۔ چھوٹی بہن کو گود میں اٹھا کر ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اب تو وہی سب کو کھانا کھلاتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی، گھر کو سنبھالتی۔ وہ بیچاری اب خود بھی جوان ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کبھی بچپن جیسی کوئی جھلک نظر نہیں آئی۔ ایک دن رات کو میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ماریہ کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے کے باہر گیا اور کھڑکی سے اندر جھانکا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ماریہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور جھول رہی تھی، جیسے کوئی بچہ سبق دہرا رہا ہو۔ اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے، بس آخری قدم اٹھانا ہے، اس کے بعد بابا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بابا خوش ہو جائیں گے۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ دوسرے کمرے کی طرف گئی جہاں صبا حسنہ سو رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پیچھے گیا اور کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ ماریہ کمرے میں داخل، اس نے آہستہ سے ایک تکیہ اٹھایا اور حسنہ کے چہرے پر رکھنے لگی۔ میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا فوراً دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ ماریہ کو زور سے دھکا دیا اور ایک طرف جا گری۔ چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہی ہو بدبخت، پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ماریہ نے دوسری طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولی، بابا میں تو آپ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ تو بیٹیوں سے تنگ تھے نا، آپ کو سکون نہیں ملتا تھا نا؟ یہ سب میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں جلدی جلدی باہر نکلا، ساتھ والے گھر کی عورت کو بلایا۔ وہ اندر آئی اور سب کچھ سن کر لرز گئی۔ اس نے کہا، جاوید تمہاری بیٹی تو پاگل ہو گئی ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے، اس نے ہی باقی سب کچھ کیا ہے۔ اگلے دن پولیس بھی آ گئی، کیونکہ اب معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا۔ پولیس نے سب سے پوچھ گچھ کی، میرے بیانات بھی لیے اور ماریہ سے بھی بات کی گئی۔ ماریہ کی حالت دیکھ کر پولیس کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، اور پاگل کے لیے قانون کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کے مطابق مجرم وہ ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں جرم کرے، اور جو پاگل ہو اسے قانون سزا نہیں دے سکتا۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ ماریہ کو پاگل خانے منتقل کر دیا جائے، اور وہی ہوا۔ ماریہ کو پاگل خانے بھیج دیا گیا اور میرے گھر کی باقی رونق بھی ختم ہو گئی۔ اب میرے لیے صرف 2 لفظ باقی رہ گئے، دکھ اور خاموشی۔ اللہ کا شکر ادا کیا میری 2 بیٹیاں حسنہ اور صبا بچ گئیں، ورنہ میرے لیے جینے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ میں نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا، اس نے مجھے مکمل ٹوٹنے سے بچا لیا۔ جب میری بیٹی ماریہ کو پاگل خانے لے جایا گیا تو کچھ دن بعد میں اس ادارے کے مالک سے ملنے گیا۔ وہاں ایک نرم لہجے میں بولنے والا شخص بیٹھا تھا جس نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور کہا، ہم نے آپ کی بیٹی کا علاج شروع کر دیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے اس حال میں اسے پہنچانے کی وجہ خود آپ ہیں۔ آپ کی بیٹی نہ تو کسی جنم کی مجرم ہے، نہ کوئی پاگل پیدا ہوئی، وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی جس کی ماں جلدی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے ماں کا کردار سنبھالا، اپنی چھوٹی بہنوں کو پالا سنبھالا، گھر کے کام کیے، کبھی بچپن نہیں جیا، کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اوپر سے آپ کا رویہ ایسا تھا جیسے بیٹی ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی، آپ کو جو غصہ آتا، جو تکلیف، وہ صرف بیٹیوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی، اگر بیٹیاں نہ رہیں تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو سکون ملے گا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن یہ سب اس نے خوشی سے نہیں کیا، بلکہ ایک ذہنی الجھن میں کیا، جس الجھن کو پیدا کرنے والے آپ خود تھے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کرسی پر بیٹھا سر جھکائے کچھ نہ بول سکا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ ہاں، آپ کی بات بالکل درست ہے، میری ہی غلطی تھی۔ اگر وہ بیٹی اس دنیا میں آئی تھی تو میری وجہ سے آئی تھی، اپنی مرضی سے تو نہیں آئی۔ اس کی ماں اگر اس دنیا سے چلی گئی تو کیا اس میں بھی اس بچی کا قصور تھا؟ تو پھر میں ہمیشہ اس پر غصہ کیوں کرتا رہا، اس کو منحوس کیوں کہتا رہا؟
اس کو کوستے ہوئے کیوں جیتا رہا؟ میں نے خود اپنی اولاد کو ذہنی طور پر برباد کیا۔ میں نے ڈاکٹر سے ایک سوال کیا کہ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو ڈاکٹر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، ہم نے علاج شروع کر دیا ہے، دعا کریں بہتری ہو جائے۔ لیکن ایسے مریض کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پاتے، کبھی پہچانتے ہیں کبھی نہیں پہچانتے، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، کبھی سب یاد رکھتے ہیں اور کبھی سب بھول جاتے ہیں۔ ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے گناہوں کا بوجھ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ اب میرے پاس 2 ہی بیٹیاں بچی تھیں، حسنہ اور صبا۔ میں نے ان کی شادی ایک ایسے گھر میں کر دی جہاں 2 بھائی تھے، وہ لوگ بھی ہماری طرح مزدور تھے، غریب تھے، لیکن صاف دل اور سیدھے سادے تھے۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میری بیٹیوں کو سسرال میں ماں باپ جیسا پیار ملا۔ اب دونوں اپنے گھروں میں ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ کبھی کبھی خاموشی سے ماریا سے ملنے چلا جاتا ہوں، وہ کبھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے، کبھی کہتی ہے بابا آپ تو خوش ہیں نا، اب تو آپ کی ساری بیٹیاں آپ سے دور ہو گئی ہیں، اب تو آپ کو غصہ نہیں آتا۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں، کسی اجنبی کی طرح دیکھتی اور کچھ عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی۔ وہاں بیٹھ کر بس روتا رہتا، میری بھی کیا زندگی رہ گئی۔ اب نہ گھر میں بیٹیوں کی آواز تھی، نہ کہکے، نہ کسی کے قدموں کی چاپ، بس تنہائی تھی اور ایک ٹوٹا ہوا باپ تھا جو اپنی خاموشیوں میں اپنی غلطیوں کے ماتم کرتا رہتا۔ بس اب دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ جو بیٹیاں بیاہ دی ہیں وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں، ان کے سسرال والے ان کے اپنے بن جائیں، ان کو عزت اور پیار دیں، اور میری ماریا کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے تاکہ وہ بھی کبھی ہنس سکے اور میں اپنے گناہوں کا کفارہ کسی نہ کسی صورت میں ادا کر سکوں، کیونکہ اب زندگی میں کچھ اور باقی نہیں رہا سوائے ان آنکھوں میں نمی اور دل کے بوجھ کے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں اور انہیں بوجھ سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ماں باپ کا رویہ بچوں کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ماں یا باپ ہر وقت غصے میں رہے، محبت نہ کرے اور بچوں کو طعنے دے تو وہ بچے اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں، ان کے دل میں احساس کمتری بیٹھ جاتا ہے اور وہ خود کو غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری صرف کمائی کرنا نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کو محبت دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کے جذبات کو سمجھنا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا بھی اس کا فرض ہوتا ہے۔ جو بچے ماں باپ کے بغیر زندگی گزار رہے ہوں، ان کے لیے باپ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہی باپ نفرت، طعنوں اور بے رخی سے پیش آئے تو ان بچوں کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کی وجہ ہے، تو ایک دن وہ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ محبت، توجہ اور الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے۔ زندگی میں جب انسان تنہا ہو جاتا ہے تب اسے اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، لیکن تب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم وقت پر اپنی سوچ بدلیں، بیٹیوں کو رحمت سمجھیں، ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ جس دن وہ چھن جاتی ہے اس دن صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور دل سے یہ سزا نکلتی ہے کہ کاش میں نے انہیں اہمیت دی ہوتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔